کینیڈا کے وزیر خزانہ بل مورنیو نے کرونا وائرس کے خلاف اقدامات، اخراجات کی پالیسیوں پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ مبینہ تنازع اور طلبہ سے متعلق گرانٹ پروگرام چلانے کے لیے خیراتی ادارے سے تعلقات کے الزام پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر خزانہ بل مورنیو نے کرونا وائرس کے خلاف اقدامات، اخراجات کی پالیسیوں پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ مبینہ تنازع اور طلبہ سے متعلق گرانٹ پروگرام چلانے کے لیے خیراتی ادارے سے تعلقات کے الزام پر استعفیٰ دے دیا۔ اس حوالے سے بل مورنیو نے گزشتہ روز نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ملاقات میں آئندہ انتخابات میں کھڑے نہ ہونے کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے اور یہ کوئی طویل مدتی اقدام کے لیے نئی وزیر خزانہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ کرونا وائرس کے خلاف نئے مرحلے کی طرف بڑھنے اور معیشت کی بحالی کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کئی سال درکار ہوں گے اور نئے وزیر خزانہ کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ کے عہدے پر اور بطور رکن پارلیمنٹ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب بین الاقوامی تنظیم برائے اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے سیکرٹری جنرل کے لیے بطور امیدوار کھڑے ہوں گے۔ بل مورنیو 2015 سے کینیڈا کے وزیر خزانہ تعینات ہے۔ کینیڈا میڈیا کی گزشتہ ہفتے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا حکومت کا بجٹ خسارہ $340 ارب سے زائد تک پہنچ گیا ہے، جس کے باعث وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور بل مورنیو کے درمیان ملکی معیشت کی بحالی کے اقدامات پر تنازعات کی خبریں سامنے آئیں۔ واضح رہے، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور بل مورنیو کے خلاف کرونا وبا کے دوران نوجوان شہریوں کی امداد کے فلاحی ادارے کے ساتھ مبینہ تعلقات کے خلاف تحقیقات جاری ہیں اور جسٹن ٹروڈو پر الزام عائد ہے کہ فلاحی ادارے کے ساتھ تعلقات پر ادارے نے ان کی اہلیہ، بھائی اور والدہ کو تقریباً $3 لاکھ کی ادائیگی کی۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ صوبے میں جمعے کی دوپہر کے بعد سے کرونا کے 236 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ صوبے میں جمعے کی دوپہر کے بعد سے کرونا کے 236 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبے میں فعال کیسز کی تعداد 743 ہے، جو اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ہفتے کے روز صوبے میں 100 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جو ایک ہی دن میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران صوبے کی ڈپٹی ہیلتھ آفیسر کا کہنا تھا کہ صوبے میں کرونا کے سبب مزید 2 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 198 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے متاثر ہونے والوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، جن میں بیماری کی علامتیں کم پائی جاتی ہیں۔ یہ حقیقت میں چیزوں کو مشکل بناتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں کرونا ہے اور وہ انجانے میں اسے پھیلا رہے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9032 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,22,872 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9032 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 61,206 ہو گئی، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,721 تک جا پہنچی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 40,775 تک جا پہنچی ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,789 ہے۔ البرٹا میں 12,412 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 224 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 4,594 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 198 ہے۔ پچھلے مہینے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے نے صوبے کے بیک ٹو اسکول منصوبے کا اعلان کیا تھا، جس میں ابتدائی سطح کے طلبہ کل وقتی بنیادوں پر واپس آنا چاہتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ اونٹاریو کی وزارت تعلیم کے ایلیمنٹری کلاسز کے سائز کو مختصر کرنے کے منصوبے کو مسترد کرنے کے بعد ڈرائنگ بورڈ میں واپس جا رہا ہے۔ ٹورنٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ وزارت تعلیم سے مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ دونوں ہی اداروں نے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی ہفتوں کے بعد اسکول واپس جانے کی حکمت عملی پر بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویلو ڈیل کے وارڈ 12 کے TDSB کے ٹرسٹی الیگزینڈر براؤن نے کہا، ہمارا خیال تھا کہ ہم اس منصوبے کے ساتھ تھے۔ ہم تعلیمی سال کے آغاز کے قریب تر جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ پچھلے مہینے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے نے صوبے کے بیک ٹو اسکول منصوبے کا اعلان کیا تھا، جس میں ابتدائی سطح کے طلبہ کل وقتی بنیادوں پر واپس آنا چاہتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت نے بورڈ کی نئی تجویز کو مسترد کر دیا، جس میں ایلیمنٹری طلبہ ستمبر میں چھوٹے سائز کی کلاس میں واپس آنا تھے، خاص طور پر جونیئر کنڈرگارٹن میں گریڈ 3 تک کے 15 بچے کلاس میں ہوں گے، جبکہ گریڈ 4 سے 6 تک کے 20 طلبہ کلاس میں ہوں گے۔ کرونا وائرس کی موذی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खूनख्वार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,20,92,763 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 7,77,470 हो गईं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 64,79,490 मरीज अस्पतालों, करंटीना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 62,053 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,47,95,803 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,73,716 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 56,12,027 हो चुकी है। कोरोना वायरस के अमरीका में 24,64,724 मरीज अस्पतालों, करंटीना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 17,190 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 29,73,587 कोरोना मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां इस मूजी वायरस ने 1,08,654 जिंदगियां निगल ली हैं, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 33,63,235 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंचा हुआ है, जहां कोरोना से 51,936 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 27,03,517 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 15,740 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 9,27,745 हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 11,982 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 5,89,886 रिपोर्ट हुए हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 19,804 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 3,45,450 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,436 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,99,914 तक जा पहुंची है। वाशिंगटन एयरबेस तैयारे से उतरते हुए ट्रंप ने मेलानिया ट्रंप का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेलानिया ट्रंप अपने शौहर के हाथ को नज़रअंदाज करके अपना ड्रेस संभालती नजर आईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के अमरीकी सदर को अपना हाथ न पकड़ने देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सारिफीन ने दिलचस्प तबसरे शुरू कर दिए। वाशिंगटन एयरबेस पर तैयारे से उतरते हुए ट्रंप ने मेलानिया ट्रंप का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेलानिया ट्रंप अपने शौहर के हाथ को नजरअंदाज करके अपना ड्रेस संभालती नजर आईं। ट्रंप ने 2 बार मेलानिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिसमें उन्हें फिर से नाकामी हुई। इससे कबल इसराइल के दौरे के मौके पर मेलानिया की ट्रंप के हाथ झटकने की वीडियो भी सामने आ चुकी है। अमरीकी खबर रसा नेटवर्क ने CIA, NSA और दिगर खुफिया इदारों की मुश्तरका रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि 2019 में ईरान ने हक्कानी नेटवर्क के जरिए अमरीकी और इत्तेहादी फौज पर हमला करवाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी खबर रसा इदारे ने दावा किया है कि ईरान ने तालिबान जंगजुओं को भारी मुआवजा अदा करके अफगानिस्तान में अमरीका और इत्तेहादी अफवाज के अहलकारों को कत्ल करवाया। अमरीकी खबर रसा नेटवर्क CNN ने CIA, NSA और दिगर खुफिया इदारों की मुश्तरका रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि 2019 में ईरान ने हक्कानी नेटवर्क के जरिए अमरीकियों और इत्तेहादी अफवाज पर 6 हमले करवाए। रिपोर्ट में कहा गया, इदारे को मिलने वाली पेंटागन की एक ब्रीफिंग की तफसीलात के मुताबिक दिसंबर 2019 में बगराम एयरबेस पर होने वाला हमला भी हक्कानी नेटवर्क के जरिए करवाया गया, जिसके लिए ईरान ने भारी मुआवजा अदा किया था। वाज़ेह रहे, अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने रवां बरस जनवरी में ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि ईरान अफगानिस्तान में अमन अमल में रुकावटें डालने के लिए तालिबान और दिगर मुसल्लह गिरोहों का इस्तेमाल कर रहा है। अलावा अज़ीं अमरीकी हुकाम माजी में भी ईरान पर तालिबान की हिमायत का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। जनवरी में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद भी ये इल्ज़ामात तवातुर से दोहराए गए थे। अफगान हुकूमत की जानिब से भी ऐसे इल्ज़ामात सामने आते रहे हैं और रवां बरस अफगान पुलिस हुकाम ने कहा था कि ईरान की जानिब से तालिबान को तैयारा शिकन मिसाइल फराहम किए जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।